بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہے، بڑا مبارک ہے، اس لیے کہ پورا رمضان ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس کی شام، اس کی صبح، اس کی دوپہر، اس کی رات، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس کا قیمتی ہے اور مبارک ہے اور بابرکت ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رمضان میں مذاکرہ کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں آنے والے اگلے سال جو رمضان آئے گا اس سال میں ہم میں سے کتنے لوگ رہنے والے ہیں اور کتنے لوگ جانے والے ہیں، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے رمضان کا جو مہینہ زندگی میں آتا ہے اس کی بڑی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے داخلے کے لیے دعا کرتے تھے، رمضان کے دخول کے لیے، رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کے لیے دعائیں رجب سے کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما، شعبان کے مہینے میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کو پورا کرانے کی اللہ کے نبی دعا نہیں کیے، رمضان میں داخلے کی دعا کرائے ہیں کہ رمضان میں داخل ہو جانا، رمضان کا مل جانا، رمضان میں عبادتوں کے توفیق کا مل جانا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بد دعا میں سے ایک بد دعا یہ تھی جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا تھا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین، کہ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی سے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا ہو، رمضان جیسی بابرکت راتیں، دن، شام اس کو ملی ہو، اور رمضان کے مہینہ جیسا گزارنا ہے ویسا گزار کر اپنی مغفرت نہ کروا لیا ہو، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کی اس بد دعا پر کہا آمین۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سال بھی عطا کیا ہے۔
تو میری ماں اور بہنوں، اسلام کے جو ارکان ہے، چاہے وہ ایمان ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کون سا بھی رکن ہو، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے رکن پر چلنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ فرض کیے ہیں لانے کا، تو ایمان لانے کی صلاحیت، ایمان لانے کی طاقت اللہ پہلے دیتے ہیں، پھر ایمان کو فرض کرتے ہیں۔ نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے تو نماز پر چلنے کی طاقت دیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد نماز کو فرض کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ فرض کیے ہیں تو زکوٰۃ پر چلنے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پہلے اس کے اندر اگر استطاعت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں ہے۔ روزہ اللہ فرض جب کرتے ہیں جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ حج اس وقت فرض ہے آدمی پر جب وہاں تک جا کر آنے کی طاقت ہو۔ تو اللہ کے احکام، اسلام کے ارکان بندے سے مخاطب اس وقت ہوتے ہیں جب بندے کے اندر اس کی طاقت ہو۔ بندے کے اندر طاقت نہیں ہے تو یہ احکام فرض نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایمان لانا ہر مرد پر، ہر عورت پر، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ لیکن ایک پاگل ہے جس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، تو اب اس کو ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ تو اللہ پہلے عقل دیں گے، اللہ پہلے سمجھ بوجھ دیں گے، سوچ دیں گے، اب اس کے بعد اس کے اوپر ایمان لانا فرض ہوگا۔ ایسے ہی نماز ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 70۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائے۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ کوئی مکلف نہیں ہوتا، اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، اس کے اوپر نماز ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ بچپن سے ہی اس کے اوپر نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین، اللہ کے نبی نے فرمایا انہی بچوں کو 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز جو فرض ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ نماز جو فرض ہوتی ہے، آدمی ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی 7 سال کی عمر میں حکم دے رہے ہیں اور 10 سال کے بعد مارنے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز کے مکلف تو نہیں ہے، لیکن نماز کے مکلف ہونے سے پہلے نماز کے عادی بن جائے، نماز پڑھنے والے بن جائے۔ تو نماز پڑھنے کی اللہ پہلے طاقت دیتے ہیں، پھر نماز حکم کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کو کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اشارے سے بھی، سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اب نماز معاف۔ اللہ اس کو نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نماز نہیں پڑھا۔ عورت ہے تو اللہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ پہلے طاقت دیتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ لے لیجئے، آدمی سفر کی حالت میں ہے، بیمار ہے، تو ایسی صورت میں اللہ، یا نابالغ ہے، چھوٹا ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے جو روزے پر طاقت نہیں رکھتا، اور اسی طریقے سے آدمی بیمار ہے، سفر پر ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نہیں پوچھیں گے کہ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اپنے علاقے میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے محلے میں ہے، رہنے کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھا تو اللہ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تجھے روزہ رکھنے کی طاقت دی تھی، سہولتیں دیا تھا، تو اپنے گھر میں تھا، اب روزہ نہیں رکھا تو اللہ پوچھیں گے کہ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا۔ زکوٰۃ، آدمی قرض دار ہے، آدمی کے پاس اتنا مال، سونا چاندی نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنے بھی پیسے ہو، قرض دار ہے، تو اللہ اس سے بھی نہیں پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیا۔ حج کو جانا ہے، حج کو جا کر آنے تک کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو اللہ اس کو بھی نہیں پوچھیں گے کہ بھائی زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کیا، یعنی کہ حج کیوں نہیں کیا، یہ اللہ نہیں پوچھیں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہے، یہ احکام اللہ تعالیٰ احکام کا مکلف، احکام پر چلنے کا پابند بعد میں بناتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ احکام پر چلنے کی طاقت دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی طاقت دیتے ہیں، دینے کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے تو حساب پوچھیں گے۔
روزہ رکھنے کی پہلے طاقت دیتے ہیں، اور پھر روزہ نہیں رکھا تو اللہ پوچھیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت آ گئی، سال گزر گیا، نصاب سے بڑھ کر مال آ گیا، قرضہ نہیں ہے تو اب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ پوچھیں گے۔ ایسے ہی حج کو جا کر آنے کا انتظام ہو گیا، اب حج نہیں کریں گے تو اللہ پوچھیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے احکامات جو بھی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم نہیں دیتے۔ آدمی کے اندر جتنی طاقت ہے اتنے ہی احکام دیتے ہیں، طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ جتنے احکام ہیں اللہ کے، یہ احکام کا مقصد تقویٰ ہے۔ نماز کا مقصد لے لیجئے، نماز کا ایمان، سب سے پہلے ایمان لے لیجئے۔ ایمان ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود۔ تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ اللہ ایک ہے۔ جب دل کا یقین بن گیا تو وہ آدمی متقی بن جائے گا کہ بھائی اللہ ایک ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اب ایسے نماز لے لیجئے، نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا مقصد بھی کیا بنا؟ جو آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ چھوٹے موٹے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو نماز کا مقصد بھی تقویٰ، ایمان کا مقصد بھی تقویٰ، اور رمضان کا روزے کا مقصد تو پہلے سے ہی معلوم ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ روزہ رکھ کر۔ اور زکوٰۃ کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ آدمی کے اندر جب تک زکوٰۃ دینے کی طاقت، زکوٰۃ دینے کی عادت رہے گی، مال کی محبت کم رہے گی، مال کی محبت کم ہوگی کہ بھئی اتنا مال آئے گا تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، مال کی محبت کم ہوگی۔ تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی ہی پاکی ہے۔ زکوٰۃ عربی میں زکوٰۃ کے معنی پاکی، ہمارا مال سال بھر میں غریبوں کا حصہ اس کے اندر آ کر ناپاک ہو گیا، اب اس میں سے غریبوں کے حصے کو نکالنے کے بعد ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اب حج تو معلوم ہی ہے، حج بھی ایک تقوی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو تمام اعمال کا ذریعہ، تمام اعمال کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے زندگیوں میں آنا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب یہ تمام احکام پر چلنا، ہم لوگ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے اور ان کے مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے ان پر چلنا چاہیے۔ روزے کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، حج کا مقصد، نماز کا مقصد، ایمان کا مقصد، ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہونا، اللہ سے ہونے کا یقین آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے نبی مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اے جبرائیل، یعنی کہ صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا کہ وہ جبرائیل ہے، تو اللہ کے نبی کہنے لگے تم اپنی زندگی ایسی گزارو، تم عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے بعد کہا اگر تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت، قوت، اتنا ایمان نہیں بنا ہوا ہے تو یہ ارادہ کر لو، یہ نیت کر لو، یہ تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات دل کے اندر آ گئی، سمجھو کہ پوری زندگی بن گئی۔ گناہ آج میرے سے ہو رہا ہے، غلطی میرے سے ہو رہی ہے، بے پردگی میرے سے ہو رہی ہے، بدنگاہی میرے سے ہو رہی ہے، برے چیزوں کو میں سن رہی ہوں، برے چیزوں کو میں دیکھ رہی ہوں، برے چیزوں کو میں سوچ رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کا تصور میرے دل سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں میں ہمیشہ رہتی ہوں، یہ دل کے اندر بات آ گئی تو یہی آدمی سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہی عورت سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر چوری سے بچنے کے لیے، چوری نہ ہونے کے لیے دکانوں میں، گھروں میں سی سی کیمرہ وغیرہ لگاتے ہیں
کہ چور بھی ڈر جاتا ہے کہ بھائی سی سی کیمرہ میں آ جاؤں گا پکڑ لیں گے، سی سی کیمرہ میں میری تصویر اس کے اندر کیچ ہو جائے گی، مجھے پکڑ لیں گے، یہ ڈر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندوں، جب سے تم بڑے ہو گئے ہو اس وقت سے ہم نے تمہارے اوپر 2 سی سی کیمرہ لگا دیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ خود کہہ رہے یہ کرامن کاتبین کیا ہے؟ یہ 2 سی سی کیمرہ ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر 2 حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا حفاظت کرنے والے ہیں؟ تمہارے اچھے برے کاموں کو لکھنے والے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تم جو کچھ کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کے بنانے والے، انسان جو بنایا ہے سی سی کیمرہ، اس کا تو ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا، انسان کے دل میں آ گیا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے سی سی کیمرے کا ڈر نہیں آیا۔ جس دن اس سی سی کیمرے کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے گا، آدمی عورت متقی پرہیزگار بن جائے گی، اور تمام اعمال کا ایک مقصد ہی تقویٰ ہے۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اس مقصد کو پہچان کر عبادتیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر اس عبادت کی حقیقت آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل سے پہلے نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ نیت کا درست ہونا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے کہ ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اس لیے کہ اعمال تو پہاڑوں کے برابر ہے، اعمال تو بڑے بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ ہماری نیتوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے، ہمارے اعمال کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے نیتوں کو درست کرنا، ہمارے نیتوں کو ٹٹولنا کہ ہم اس عمل کو کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے موقع پر ہم لوگ بڑے بڑے جانور خرید کر ہم جو ذبح کرتے ہیں، اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ جتنا بڑا بھی جانور خرید کر ذبح کرو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن تمہارے دلوں کی نیتیں اللہ کے پاس پہنچتی ہے کہ تم نے اس عمل کو کس لیے کیا ہے۔ نیتیں، اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، نیتیں اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، مال کتنا ہے نہیں دیکھتا، حسب کیسا ہے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ولکن ينظر الى نیاتکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے نیتوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، ہمارے نیتوں کو درست کرنا، رمضان کے مہینے میں ہماری نیتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہماری عبادتوں کو صحیح کرنے کا ایک بڑا راستہ یہی ہے کہ ہماری نیتوں کو ہم درست کریں۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ تقریباً آدھا ختم ہونے کے قریب ہے، آج 15ویں تراویح ہونے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے عورتیں جو ہوتی ہے گھر کے اندر جو خدمت وغیرہ کرتی ہے، گھر والوں کو کھانا وغیرہ کا انتظام کرتی ہے، پکا کر دیتی ہیں، اور سحری میں سب سے پہلے اٹھتی ہے، اور دن میں اور اس کے بعد سب سے آخر میں سوتی ہیں۔ آپ لوگوں کا درجہ بھی بڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کی خدمات کا بدلہ بھی اللہ بہت دیتے ہیں۔ مرد حضرات کو روزہ رکھنے کا سبب آپ لوگ بنتی ہے، آپ کا صبح میں جلدی اٹھ کر پکانا، ان کے لیے سحری کا انتظام کرنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے لیے پینے کا انتظام کرنا۔ مرد حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل آخری وقت میں اٹھ کر کھا کر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا کام تو ایسا نہیں ہے، اٹھنا سب سے پہلے اور سونا سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ڈبل ثواب دیں گے کہ ان کا کام بھی بڑا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ اس کام کے ساتھ ساتھ بھی پورے رمضان میں اب تک اگر پڑھے ہیں نہیں پڑھے وہ نہیں معلوم، لیکن اس کے بعد
15 دن جو بچے ہوئے ہیں اس کے دن تو یہ ارادہ کرے کہ تہجد میں کم سے کم 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے، تہجد کی نیت سے کم 2 رکعت۔ کیسا بھی آپ لوگ جلدی اٹھتے ہی ہیں، مرد حضرات، بہت سارے مرد حضرات ایسے بھی ہیں کہ بالکل آخری وقت میں آپ کو پکانا بھی ہوتا ہے اور مردوں کو اٹھانا بھی ہوتا ہے، پکاتے پکاتے اٹھانا پڑتا ہے، تو اس لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں آخر میں، سوتے ہیں سب سے پہلے، اور آپ اٹھتے ہیں سب سے پہلے، سوتے ہیں سب سے آخر میں۔ خدمت کا انجام اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈبل ثواب ضرور دے گا۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ہمارے اعمال اور بھی بڑھ جائے، تو اس لیے کم سے کم 2 رکعت پڑھ کر ایک 5 منٹ ہی صحیح دعا کر کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے، یا پکاتے پکاتے بھی آپ لوگ اس کا کام کر سکتے ہیں، سہولتوں کے ساتھ دیکھ کر آپ لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس کو جان کر ہم لوگ اس پر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے، پورے طور پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ساس سسروں کے لیے ہم لوگ جس طریقے سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے سحری کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کے دین کی فکر بھی کریں۔ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو رمضان کے مہینے میں تو سر پر تو ٹوپی رکھ لیتے ہیں، چہرے پر داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، جسم پر جبہ پیجامہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد عید کی جو رات ہوتی ہے، عید کا جو چاند نظر آتا ہے، اس وقت میں کتنے ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، جو رمضان بھر پوری تراویح پڑھا ہے، رمضان بھر پوری 5 وقت کی نمازیں پڑھا ہے، تہجد پڑھا ہے۔ ایسا آدمی، بہت سارے ایسے آدمی بھی ہیں جو اس دن عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر عید کے دن کی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور عید کی نماز کو نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، حالانکہ عید کے دن کی فجر کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے۔ فرض کو چھوڑ کر واجب ادا کرنے کے لیے وہ بھی نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ اس کی خرابی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی خرابی اس لیے ہوتی ہے، نیتیں بگڑی ہوئی ہے، نیتیں خراب ہے، کہ آدمی رمضان آنے سے پہلے رمضان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، رجب شعبان سے ہی آدمی کے دل میں رمضان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اور آدمی یہ نیت کرتا ہے۔ بعض عورتیں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، رمضان میں میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی، رمضان میں سیریل نہیں دیکھوں گی، رمضان میں یہ چیزیں نہیں دیکھوں گی، رمضان میں یہ چیزیں نہیں سنوں گی، پورا متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان گزرا، چاند نظر آ گیا، تو سب سے پہلے ہمارے وہ اعمال آ جاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ مرد حضرات کا بھی وہ عمل ہو جاتا ہے، عورتیں کی زندگی بھی ایسی ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ایسے ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، رمضان میں ہم بری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، رمضان میں ہم متقی بنیں گے، رمضان میں ہم نیک بن کر رہیں گے۔ یہ نیتیں ہماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے فیصلے بھی رمضان کے حد تک ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم تو اعمال ختم، رمضان ختم تو تلاوت ختم، رمضان ختم تو نماز ختم، رمضان ختم تو داڑھی ختم، رمضان ختم تو سر پر سے ٹوپی ختم، رمضان ختم تو جبہ پیجامہ ختم، رمضان ختم تو اب ہماری نگاہوں کی حفاظت بھی ختم۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، اے اللہ ہمارا پورا سال رمضان جیسا بنا، ہمارا پورا سال رمضان جیسا بنا۔ یہ نیتیں کر کر ہم رمضان میں اعمال کرنے والے بننا چاہیے، رمضان کے بعد بھی عمل کرنے والے بننا چاہیے، ہماری نیتوں کو درست کرنا۔ تو آپ لوگ جیسے اپنے گھر والوں کے کھانے کا پینے کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ان کے لیے دین کا انتظام بھی کرنا ہے۔ عورت جو چاہے کر سکتی ہے، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت رکھا ہے کہ عورت جو چاہے کر سکتی ہے۔ عورت، آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے لوگ بنے ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، ہر ایک کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا، اللہ کے نبی ڈر گئے حضرت جبرائیل کو دیکھ کر کہ میری موت آنے والی ہے، اتنا ڈر گئے، گھر چلے گئے، جا کر زمیلونی زمیلونی کہہ کر کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے شال اڑا دو۔ اس طریقے سے سونے لگے۔ اب جیسے ہی سونے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب تھے، وہ آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے میرے سرتاج، اے میرے رفیق حیات، اے میرے شریک حیات، آپ آج تک کسی کا برا نہیں چاہے ہیں، اور آج تک آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کیے ہیں،
آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ ایسا کہہ کر، ان باتوں کو بول کر، ان باتوں کو بیان کر کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمت بھرنے والی وہ عورت تھی جو میرے اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو عورت جو چاہے کر سکتی ہے، تو عورتوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دینداری کی حفاظت کریں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داری گھر کے کاموں کا انتظام کرنا، راشن ختم ہو گیا تو راشن لے کر آنا، کرنٹ بل آ گئی تو کرنٹ بل بننا، بچوں کی اسکولوں کی فیس کا انتظام کرنا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری گھر کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، گھر کی صفائی کرنا، بس یہی نہیں، یہ تو ضروریات زندگی ہے۔ مقصد ہمارا گھر کو دیندار بنانا ہے، اور گھر کو دیندار بنانے میں بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ بچہ بچہ ہے، نہیں، یہ بچہ کچی دیوار ہے۔ بچوں کے اندر جو نشان پڑ جاتا ہے، وہ جو نشان پڑ جاتا ہے کچی دیوار میں، وہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو ہم لوگ دیندار بنانے کی بچپن سے ہی کوشش کرنا۔ بچپن کی عادت 55 تک ہوتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچپنا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے بچوں کا مزاج اور بچوں کی عادت ایسی بنا دیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے کہ آج ہمارے اتنے ایسے بچے ہیں جو موبائل میں شارٹس دیکھے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہونا، وہ شارٹس دیکھتا رہے تو کھانا کھائے گا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہو، شارٹس دیکھتا ہے تو خاموش رہے گا۔ جیسے اس کے ہاتھ میں سے فون لے لیں گے وہ روئے گا، جیسے اس کے ہاتھ میں سے فون لیں گے وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کا مزاج ایسا بنائے ہیں۔ آپ بتائیے، اب جو ایسے چیزوں کو بچپن سے ہی دیکھے گا، بچپن کا ذہن، بچپن کی زندگی کچی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ اب بچپنا سے ہی وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو بڑا بننے کے بعد اس کے اندر ہم تقویٰ پرہیزگاری کو کیسے بر سکتے ہیں، کیسے اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کو لا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ماں باپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور اولاد ہی سے غفلت بہت برتتے ہیں کہ چلو بچے ہیں نہیں، بچوں کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایک نیکی بھی نہیں کر سکتا، ایک گناہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے نیک اولاد ہو تو آدمی کو مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ نیک اولاد ہو تو نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ آج ماں باپ کتنے محبت کرتے ہیں اپنے اولاد سے۔ بچوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے تو ماں باپ کو کھانا نہیں کھایا جاتا، سر میں بچوں کو درد ہوتا ہے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ کیا ہے؟ یہ سب محبت کی نشانی ہے۔ وہ دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارا خون ہے۔ یہ تمام چیزوں کی تعلقات کی وجہ سے محبت ہے بچوں کے اندر۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کو دیندار بنانا، بچوں کو ہم لوگ جیسا بنائیں گے ویسا، اور سب سے پہلی بات تو ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، پہلے ہم کو ویسا بننا ہے۔ اب ہم جو دل میں آتا ہے وہ کریں گے، لیکن بچوں کے بارے میں تو ہماری امیدیں بڑی ہے تو نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم لوگ پہلے ویسا بننا۔ میرا بچہ سچ بولنے والا بننا تو میں پہلے جھوٹ چھوڑنا، ہمارا بچہ بدنگاہی نہیں کرنا تو بدنگاہی کو پہلے ہم چھوڑنا، ہمارا بچہ نیک صالح بننا تو پہلے مجھے نیک صالح بننا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں جو آتا ہے وہ کریں گے تو ہمارا بچہ لا محالہ ان باتوں کو کرے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ فکر کرنا، گھر کی، بچوں کی، گھر والوں کی، شوہر کی، ماں باپ کی، سب کی فکر کرنا ہے۔ عورت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ عورت اپنے گھر کو بنا سکتی ہے، اور نیک اولاد یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ اس لیے فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں۔ ایک اللہ والے سفر میں جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جیسے ہی جا رہے تھے آس پاس میں سے، تو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو بعض غیب کی باتیں نظر آ جاتی ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے تاکہ وہ امت میں لوگوں کو بتا سکے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو گزرتے گزرتے حضرت نے دیکھا کہ قبر میں سے جو دفن ہو گئے ہیں وہ لوگ اٹھ گئے ہیں، پورے کے پورے قبر کے باہر آ گئے ہیں، اور کچھ چیزیں چن چن کر اپنے پلوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے پاس لے رہے ہیں۔ تو حضرت دیکھے کہ کیا بات ہے بھئی، قبر میں سے پورے لوگ اٹھ کر یہ کیا ایسا چن رہے ہیں۔ تو ایک جو بوڑھی عورت تھی وہ بالکل آرام سے اپنی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سب لوگ چن رہے ہیں۔ تو اب حضرت آئے،
اب آ کر وہ بوڑھی عورت سے پوچھے اماں جان یہ کیا بات ہے کہ سب لوگ قبر میں سے اٹھ کر یہ کیا چن رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ چیزیں، یہ سب لوگ نیکیاں چن رہے ہیں، دنیا میں جو بھی نیک کام کر کر مرحومین کو بخشتے ہیں وہ نیکیاں یہاں پر آ کر گر جاتے ہیں، ہم ان کو چن لیتے ہیں، جتنے نیکیاں ملتے ہیں اتنا عذاب کم ہوتا ہے، جس دن نیکیاں نہیں آتی یا ہم لوگ نہیں چنتے اس دن ہمیں عذاب زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں چن رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرا ایک بیٹا ہے، فلاں بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ صبح سے شام تک مٹھائی بیچتا ہے اور بیچتے بیچتے صبح سے شام تک یہ قرآن پڑھ کر مجھے روزانہ بخشتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت گئے، جا کر وہ مارکیٹ میں جا کر دیکھے، فلاں بچے کو دیکھے کہ واقعی وہ مٹھائی فروخت کر رہا ہے، کسی سے کچھ بات چیت نہیں کر رہا، جس کو جتنی مٹھائی چاہیے دے دیتا ہے، بات نہیں کرتا، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو صبح سے شام تک وہ قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت پوچھے کیا کرتے ہو بھائی؟ تو کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، بات کسی سے نہیں کرتا، کہ میری ماں کو میں بخشتا ہوں روزانہ۔ اب کچھ سالوں کے بعد پھر حضرت کا وہاں سے گزر ہوا، اب پھر دیکھے کہ نیکیوں کو چن رہے ہیں تمام قبر سے باہر آ کر، اب اس مرتبہ وہ بوڑھی عورت بھی نیکیوں کو چن رہی ہے۔ تو حضرت نے آ کر پوچھا امی جان کیا بات ہے، اس سے پہلے تو آپ نہیں چن رہے تھے اور آج چن رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اصل میں مجھے جو نیکیاں آیا کرتی تھی وہ بند ہو گئی ہے، وہ نیکیاں اب نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، جو روزانہ صبح سے شام تک قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا سمجھ گئے ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، ہمارے بچے ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے ہی، لیکن وہی بچے ہمارے قبر میں نورانیت کا سبب بھی بنیں گے جب وہ دیندار رہیں گے۔ جیسے ہم لوگ انتقال کرنے کے بعد ان کے نیک اعمال سے ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں ثواب پہنچے گا، ایسے ہی اگر ہم انتقال ہونے کے بعد اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے قبر میں تکلیف بھی ہوگی کہ ہمارے بچوں کی وجہ سے۔ ماں باپ دیندار بنائیں گے اپنے بچوں کو تو ماں باپ کا ایک مقصد کو پہچانیں گے۔ تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنے بڑے بڑے خواہشات کو پورا کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد برا بھلا کہنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں کہ ہمارے امی ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جس کے اندر دین ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرے ابا جنت کا ایک دروازہ ہے، میری امی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کو یہ بات معلوم ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کے پیروں کو، ان کے ہاتھوں کو اور ان کی زندگیوں کو سنوارنے والے، ان کی زندگیوں کی باتوں کو ماننے والے بن گئے۔ ہاں، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے جب معلوم ہو گئی تو ماں کی خدمت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، باپ جب جنت کا ایک دروازہ ہے معلوم ہو گیا تو اس کی بات ماننا آسان ہو گیا۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں میں دین لانے کا ذریعہ رمضان کے مہینے میں ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی دین ہمارے گھر میں اگر باقی رہنا ہے تو آج ہی سے ہم ہمارے گھروں میں گھر کی تعلیم کو پابندی سے کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کا مزاج ہی ایسا بنا دینا کہ بری چیزوں کو دیکھنے یا سننے کا مزاج ان کا نہ رہے، مزاج ایسا بنانا۔ اب خود ہم لوگ اپنے موبائلوں میں، گھروں میں ٹی وی ہے اور اپنے ہاتھوں میں موبائل ہیں، پچھلے زمانے میں ایک گھر کو ایک شیطان ہوا کرتا تھا، وہ ہے ٹی وی، اور صرف ایک ہی چینل چلتا تھا، سب لوگ ایک ہی دیکھتے تھے، سب لوگ ایک ہی چیز دیکھتے تھے اور ایک ہی وقت میں دیکھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج شان سے بہت سارے لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے، اور ایک چینل نہیں چلتا، جس کو جو چاہے وہ دیکھے گا، جس کو جیسا چاہے وہ دیکھے گا، جو چاہے گا وہ دیکھے گا، جب چاہے گا وہ دیکھے گا۔ تو بتائیے زمانہ کتنا بگڑ گیا ہے، لوگ کتنے بگڑ گئے ہیں، لوگ کتنا خراب ہو گئے ہیں، زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، ایمان کا بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسے پراگندے ماحول میں، زمانے میں ہم کو اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی خود کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ اپنے موبائلوں کو غلط استعمال کر بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ تو یہ تم غلط استعمال کر رہے ہو، تو ہماری بات اس پر کہاں سے اثر کرے گی؟ تو پہلے ہم کو نیک بننا ہے، اس کے بعد ہمارے بچے ضرور نیک بنیں گے۔ اپنے گھر میں دین لانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو شروع کریں، تعلیم شروع کریں گے، گھر میں دین آئے گا۔ آج
جتنے لوگ مستورات یہاں پر آئے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کی مبارک دن ہے، رمضان کی مبارک راتیں ہیں، رمضان کا مبارک دن چل رہا ہے، تو اس میں نیت ارادے کریں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے۔ تعلیم جب شروع کریں گے تو ایک بات یاد رکھیے کہ تعلیم جب شروع کریں گے تو ایک دن میں گھر کے سب لوگ آ کر نہیں بیٹھیں گے۔ آج شروع کری میں تعلیم تو پورے گھر آ جانا، ساس سسرے بھی آ کر بیٹھ جانا، اور اسی طریقے سے شوہر بھی بیٹھ جانا، بچے بھی بیٹھ جانا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ایک دن میں سب نہیں آئیں گے، ایک دن ضرور آئیں گے، جبکہ آپ پابندی سے کریں گے۔ ایک مرتبہ سب کو بلانا روزانہ، لیکن آپ پابندی سے تعلیم کریں گے، ایک دن ضرور آ کر بیٹھیں گے۔ پابندی کے ساتھ کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج اگر آپ تعلیم شروع کر رہے ہیں تو آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو آپ سمجھیے کہ آپ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو رہے ہیں، آپ کی نیکی قبول ہو رہی ہے۔ اب بولنے والے بولیں گے، ساس بھی بول سکتی ہے، یا کوئی اور ننند بھی بول سکتے ہیں، یا کوئی آپ کی بھاوج کوئی اور بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی حسن بصریہ آج ہمارے گھر کو آ گئی ہے، اتنے دن سے جو نہیں تھا آج دین کا کام کرنے آ گئی ہے، اتنے دن تک جو نہیں تھا آج اس کے اندر اللہ والی بن گئی ہے۔ یہ باتیں نکلیں گی، جب یہ باتیں آئے تو سمجھو کہ میرا دین کا کام صحیح چل رہا ہے۔ مخالفت نہیں تو پھر کوئی کچھ بات نہیں۔ یہ مخالفت کا ہونا قبولیت کی نشانی ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت ہمارے نبی کی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا مجھے اس دن کے خاطر ستایا گیا، جتنا مجھے اس دن کے خاطر رلایا گیا، کسی اور کو نہیں ستایا گیا، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو ایسی باتیں آنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، ایسی باتیں آنے سے دور نہیں ہٹنا، دین پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، اور اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی سب کی فکر کرنا۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ مرد حضرات سے بھی زیادہ کام کرتی ہے، راتوں میں اٹھ کر پکاتے ہیں، سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ڈبل ثواب دے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم مردوں کے لیے سحری کا، افطار کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان لوگوں کو دنیا کا انتظام کرنے، یہ دین کا انتظام کرنے والے بھی بننا چاہیے۔ پچھلے زمانے میں صحابہ کی عورتیں صحابہ کو نصیحتیں کرتے تھے جب وہ باہر جاتے تھے کمانے کے لیے، اتقین اللہ فینا، اے میرے رفیق حیات، اے میرے شریک حیات، اے میرے ہم سفر، آپ دنیا کمانے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں کچھ مہینے رہتے ہیں اور کچھ مہینے کمانے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آج آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کپڑے کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمارے دل کو خوش کرنے کے لیے حرام کی روزی گھر کو مت لے کر آنا۔ یہ نصیحتیں کر کر صحابہ، تابعین کی، اولیاء کی عورتیں اپنے مردوں کو روانہ کرتے تھے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچیں کیا ہمارے اندر بھی یہ مزاج ہے کہ دیکھو جی باہر جا رہے، آنے کے وقت میں حلال ہی لے کر آؤ، حرام میں کبھی مبتلا نہ ہونا، حرام میں کبھی نہیں جانا۔ کبھی ہم لوگ ایسی نصیحت اپنے شوہروں کو کیے ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اگر نہیں کیے ہیں تو محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے۔ آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگلے مہینہ بہن کی شادی آ رہی ہے، مجھے یہ چاہیے، چین چاہیے، وہ چاہیے، کپڑے چاہیے۔ ہاں سہولت ہے تو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن شوہر مجبور ہونے کے باوجود بھی اس کو مجبور کرنا، اس پر دباؤ ڈالنا، اب وہ حرام میں مبتلا ہوگا، اس کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج ہی سے ہم نیت ارادے کریں کہ ہم اپنی دین کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کریں گے۔ صحابہ یہی کرتے تھے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہی سے ہم لوگ، ہمارے اندر 3 ذمہ داریاں ہیں، میرے اندر بھی دین لانے کی فکر کرنا، اور اسی طریقے سے پورے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں دین لانے کی فکر کرنا، اسی طریقے سے پورے دنیا میں دین کو لے کر چلنے کی فکر کرنا، اور پورے دنیا میں دین لانے کی فکر کرنا۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ آدھا گزر جانے کو ہے، ابھی آدھا باقی ہے۔ اس رمضان تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اس کوتاہیوں کو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد جو رمضان باقی ہے اور تاخیرات وغیرہ بھی آنے والی ہے، ان تاخیراتوں میں دیکھیے ایک مسئلہ یاد رکھیے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، بیانات سننا ضروری نہیں ہے۔ شب قدر میں صرف آپ لوگ 4-6 رکعت پڑھ لیجئے، کچھ تلاوت کر لیجئے، کچھ قضا نمازیں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد تھک رہے ہیں تو سو جائیے، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ آخر کے 5 راتیں بھی جاگنا، صرف 27 کو جاگنا نہیں ہے،
یہ مسئلے کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اور آج ان راتوں کو بیانوں کی رات بنا دیے ہیں، بیانوں کو سن لیتے ہیں اور ٹھیک سحری کوڑتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نفل کی توفیق بھی نہیں ملتی تاخرات کے دن۔ جاگنا صرف بیان سننا نہیں ہے، یہ بیان سننے کا ایک رواج بن گیا ہے، یہ غلط ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد چائے وغیرہ پی کر جتنی دیر آپ عبادت کر سکتے ہیں کر کر آرام سے سو جائیے، اور پھر تہجد میں اٹھ کر 1-2-4 رکعت پڑھ کر دعا کر کر، اپنے جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کر کر، ذکر اذکار کر کر، دعا کر کر آپ لوگ ختم کر دیجئے۔ بس آپ کو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے 5 راتیں جاگیں گے تو ضرور بھی ضرور آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ صرف 27 کو جاگنا غلط ہے، پوری 5 راتوں کو جاگنا ہے، پوری 5 رات، اور پوری رات جاگنا ضروری نہیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنے جاگ کر اس کو ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو زندگی میں لانے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھروں کی تعلیم شروع کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے گھروں میں دین لانا، اور رمضان کے جیسا ہی ہر سال پورا سال ہم لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں جانے کی نیت ارادے بھی کرنا چاہیے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں کم سے کم مستورات 3 دن تو لگا دیں کہ ابھی 15 دن باقی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے نیت ارادے ہیں تو اس کو ظاہر کرے، کم سے کم 3 دن لگائے۔ جن کے 3 دن 2 بار لگ چکے ہیں وہ عشرے کا ارادہ کرے رمضان کے بعد، اور جن کا 2 بار 3 بار عشرہ لگ چکا ہے وہ چھلے کا ارادہ کرے، جن کا چھلا لگ چکا ہے وہ بیرون کا ارادہ کرے۔ تو آج آپ کے لیے ایک ضروری یہی بات ہے کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرنا، گھر کی تعلیم شروع کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جانے کی نیت ارادے کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہوگی، آہستہ سے آمین کہے، اور اس کے بعد تشکیل کر لیجئے۔ تشکیل کے بعد جو پرچی آئے گی اس کو مسجد تک پہنچا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم بے شک گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، پورے دنیا میں دین کو عام فرما، شرک و بدعت کو ختم فرما، اخلاص اور للہیت نصیب فرما، دکھاوے سے بھرپور حفاظت فرما، قیامت تک کے امتحانوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، تو رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ دیا ہے، اے اللہ جیسا رمضان گزارنا ہے ویسا نہیں گزار رہے ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ، تقریباً 14 روزے غفلت میں گزر گئے ہیں، 14 روزے غفلت میں گزر گئے ہیں، باقی روزوں کو اللہ تیرے استحضار کے ساتھ، تیرے ڈر کے ساتھ، تیرے شوق کے ساتھ، تیرے محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ایسا گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ بہت بڑے ہم گناہ کر چکے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، گناہ کرتے کرتے یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر سب تھک گئے ہیں۔ اے اللہ، پھر بھی تیری ستاری کا معاملہ ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رمضان کی برکت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں دین کو عام فرما، پورے دنیا میں دین کو عام فرما، شرک و بدعت کو ختم فرما، اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان تمام باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ جتنے مستورات آئے ہوئے ہیں تمام کی نیتوں کو قبول فرما، جو باتوں کا عزم کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر ایک کو اپنے گھر میں تعلیم شروع کرنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کے بعد بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو مانگے ہیں اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بہت کچھ رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔